بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائٹ فار بلائنڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آئیے اب ویڈیو کا آغاز۔ کتاب اردو لازمی برائے جماعت ناہم، سبق نمبر 6، پنچایت۔ اس سبق کے مصنف ہیں منشی پریم چند، جن کا دور حیات رہا 1880 تا 1936 عیسوی۔ سبق کا مرکزی خیال۔ اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جب کوئی انسان انصاف کی کرسی پر براجمان ہوتا ہے تو وہ انصاف کے معاملے میں ہر رشتے کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اس کی پیش نظر صرف اور صرف انصاف ہوتا ہے۔ کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری اسے انصاف کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اہم نکات۔ نمبر 1، جمن شیخ اور الگو کی دوستی۔ نمبر 2، خالہ کی زمین۔ نمبر 3، جمن شیخ کی ناانصافی۔ نمبر 4، خالہ کا پنچایت بلانا۔ نمبر 5، الگو چودھری کا سرپنچ مقرر ہونا، جمن شیخ کے خلاف فیصلہ۔ نمبر 7، جمن شیخ اور الگو چودھری کی دشمنی۔ نمبر 8، بیل کی فروخت۔ نمبر 9، سمجھو سیٹھ کی پنچایت۔ نمبر 10، الگو چودھری کے حق میں فیصلہ۔ سبق کا خلاصہ۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑی گہری دوستی تھی۔ وہ دونوں شراکت میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے پر پورا بھروسہ تھا۔ ان کی دوستی کا آغاز بچپن ہی سے ہو گیا تھا۔ یہ دونوں دوست شیخ جمعراتی کے شاگرد تھے۔ چودھری الگو استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے، جبکہ جمن شیخ یہ سمجھتا تھا کہ علم کا حاصل ہونا استاد کی دعا سے ہوتا ہے۔ ان دونوں کے مقابلے میں ان کے استاد شیخ جمعراتی شاگردوں پر سختی کے قائل تھے۔ چونکہ جمن پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا، اس لیے اسے زیادہ مار پڑتی تھی۔ جب جمن جوان ہوا تو اس کی شہرت ارد گرد کے دیہاتوں میں لڑائی بھڑائی کرنے والے کے طور پر پھیل گئی۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی خالہ تھی۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی۔ جمن نے اسے سبز باغ دکھا کر وہ زمین اس شرط پر اپنے نام کروا لی کہ وہ ساری عمر خالہ کے کھانے پینے کا خیال رکھے گا۔ مگر چند مہینوں بعد ہی جمن شیخ نے آنکھیں پھیر لیں۔ خالہ غریب کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ جب اس نے جمن سے بات کی تو جمن نے کچھ بھی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ جمن کے تیور دیکھتے ہوئے خالہ نے پنچایت بلانے کی دھمکی دے دی۔ جمن کو پنچایت کا کوئی ڈر نہ تھا، کیونکہ گاؤں کے سب لوگ ہی اس سے ڈرتے تھے اور اس کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ اس نے خالہ سے کہا کہ آپ بلا شبہ پنچایت سے فیصلہ کروا سکتی ہیں۔ خالہ کئی دن تک آس پاس کے گاؤں میں لوگوں کو پنچایت کا پیغام دیتی رہی۔ وہ جمن شیخ کے دوست الگو چودھری کے پاس بھی آئیں اور اسے بھی پنچایت میں آنے کے لیے کہا۔ الگو چودھری بولا کہ میں آنے کو تو پنچایت میں آ جاؤں گا، مگر وہاں میری زبان نہیں کھلے گی، کیونکہ جمن شیخ میرا دوست ہے۔ خالہ بولی، بیٹا، دوستی نبھانے کے لیے کیا حق بات نہیں کہو گے؟ شام کو پنچایت شروع ہوئی تو خالہ نے پنچایت میں اپنا موقف بیان کیا۔ پنچایت میں موجود رام دھن نے جب سرپنچ کے لیے کہا تو خالہ نے الگو چودھری کو اپنا سرپنچ مقرر کیا۔ الگو چودھری پریشان ہو گیا کہ وہ دوست کے خلاف فیصلہ کیسے کرے، اور جمن شیخ کی مراد بھر آئی کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ مگر جب الگو چودھری منصف کی کرسی پر بیٹھا تو اسے اپنی عظیم ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اس نے حق و انصاف سے کام لیتے ہوئے جمن چودھری کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اس فیصلے نے الگو چودھری اور جمن شیخ کی دوستی کی جڑیں ہلا دیں۔ الگو چودھری کے پاس بیلوں کی ایک خوبصورت جوڑی تھی۔ اس پنچایت کے 1 ماہ بعد الگو چودھری کا ایک بیل مر گیا۔ الگو کو اندیشہ تھا کہ جمن شیخ نے اسے زہر دلوا دیا ہے۔ اکیلا بیل الگو چودھری کے کسی کام کا نہ تھا۔ اس نے وہ بیل
سمجھو سیٹھ کے ہاتھ بیچ دیا۔ سمجھو سیٹھ نے بیل 1 ماہ کے ادھار پر لیا تھا۔ اس نے بیل سے خوب کام لیا، لیکن اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دیتا تھا۔ کبھی کبھار منڈی میں خشک گھاس اس کے آگے ڈال دیتا اور روزانہ 3 4 چکر منڈی کے لگواتا۔ ایک دن سمجھو سیٹھ کئی بورے گڑ اور کئی کنستر گھی بیچ کر اور بیل گاڑی پر کئی بورے نمک لاد کر گاؤں آ رہا تھا۔ بیل نے ذرا بھی آرام نہ کیا تھا۔ سیٹھ کو گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ بیل اگر دم لینے کے لیے رکتا تو سیٹھ اسے کوڑے مارتا۔ ایک بار بیل ایسا گرا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ سیٹھ پریشان ہو گیا۔ اس کے پاس 200 400 روپے اور کئی بورے نمک تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنا سامان چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ رات اس کی آنکھ لگ گئی اور چور اس کا سامان اور روپے کی تھیلی لے گئے۔ جب سیٹھ سمجھو نے گھر پہنچ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو وہ رو رو کر الگو چودھری کو گالیاں دینے لگی کہ اس نے بیمار اور منحوس بیل اس کو دے دیا۔ جب وقت آنے پر الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گیا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ اس معاملے پر پنچایت بٹھائی جائے۔ ایک بار پھر اسی درخت کے نیچے پنچایت بیٹھی۔ جب سمجھو سیٹھ سے منصف کی بابت پوچھا گیا تو اس نے شیخ جمن کو سرپنچ بنانے کا عندیہ دیا، کیونکہ وہ جمن شیخ اور الگو چودھری کی دشمنی سے واقف تھا۔ جب شیخ جمن منصف کی کرسی پر بیٹھا تو اسے اپنی عظیم ذمہ داری کا احساس ہوا۔ فریقین نے اپنے حالات بیان کیے۔ جمن نے دونوں کے بیانات غور سے سننے کے بعد کہا، بیل جس وقت سمجھو کے گھر آیا اس وقت بیل کو کوئی بیماری نہ تھی، اس لیے سمجھو کو بیل کی پوری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ ایک اور شخص بولا کہ سمجھو سے تاوان بھی لیا جائے کہ اس نے بیل کو دوڑا دوڑا کر مار دیا۔ جمن بولا، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد جمن شیخ الگو چودھری کے پاس آئے اور کہا، بھیا جب تم نے میری پنچایت کی تھی تو میں تمہارا دشمن ہو گیا تھا، لیکن آج مجھے پتہ چلا ہے کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا شخص نہ کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، وہ صرف ایک منصف ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر الگو چودھری مسکرا دیا اور دونوں کی دوستی کا مرجھایا ہوا درخت ایک بار پھر سے ہرا ہو گیا۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ پنچایت، جھگڑا رفع کرنے کی کمیٹی یا ثالثی کمیٹی۔ ساجھیداری، شراکت، کامل اعتماد، پورا بھروسہ، آغاز، ابتدا یا شروعات، روبرو، آمنے سامنے، رکابی، تھالی یا پلیٹ، وضع، شکل یا صورت یا حلیہ، فیض، نفع یا بھلائی یا نیکی، تحصیل علم، علم حاصل کرنا، فروگزاشت، بھول یا خطا یا بے پرواہی، قائل، ماننا یا تسلیم کرنا، مواضعات، موضع کی جمع، گاؤں، ملکیت، قبضے میں ہونا، سبز باغ دکھانا، دھوکے میں رکھنا یا دھوکہ دینا، حبا کرنا، عنایت کرنا یا بخشنا، یارانہ، دوستانہ، لین دین، معاملہ کرنا یا بیوپار کرنا، سونپ دینا، حوالے کرنا، پدرے بزرگوار، مراد باپ، زانوئے ادب طے کرنا، مؤدب ہو کر بیٹھنا، دم نہ لینے پانا، نہ رکنا یا مسلسل، بھروسہ، یقین، اعتماد، تسکین، آرام، تسلی، دلاسا، دقیقہ، معمولی بات یا مشکل، تازیانہ، کوڑا، بے دریغ، بغیر رنج اور افسوس کے، بغیر سوچ بچار کے، قرب و جوار، ارد گرد، وعدے وعید، وعدے کرنا، حبا نامہ، وہ کاغذ یا دستاویز جس میں کوئی چیز دوسرے کو بخشنے کا اقرار لکھا جاتا ہے، خاطرداریاں، خاطر مدارت کرنا، رجسٹری، داخلہ اندراج فہرست، پگڑی کی مہر،
مکان یا دکان کرائے پر لیتے وقت ادا کی جانے والی رقم کی تصدیق۔ برداشت، سہنے کی طاقت، صلح پسند، امن پسند، نباہ، گزارا یا بسر کرنا، حیات، زندگی، جامے سے باہر ہونا، غصے میں آنا، وبال، عذاب یا آفت، اندیشہ، ڈر یا خوف، تصفیہ، فیصلہ، منطق، بات چیت، ٹھیک طور سے سوچنے کا علم، گریہ زاری، رونا دھونا، خوبی تقدیر، تقدیر کی بڑائی، زخم پر نمک چھڑکنا، زیادہ تکلیف کا باعث بننا، فریاد، فریاد، بگاڑ، خرابی، تاہین حیات، ساری زندگی، بدنا، مقرر کرنا، عذر، بہانہ، اہلیہ، بیوی، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، شکایت، گلا شکوہ کرنا، مداخلت، دخل اندازی، نان نمک، معمولی غذا، بے اعتنائی، لاپرواہی، فاتحانہ، جیتا ہوا، صدا، آواز، حقیر، کمتر، رسوخ، اثر یا مضبوطی یا اعتبار، دانست، واقفیت یا سوجھ بوجھ، کسر اٹھا نہ رکھنا، کوئی کمی نہ کرنا، مائل، آمادہ ہونا، بے رخی، بے مروتی یا بے لحاظی، تاک کر نشانہ مارنا، ٹھیک جگہ پر نشانہ لگانا، انتظام، اہتمام یا بندوبست، بے کس، بے بس یا مجبور، دلیرانہ، بہادرانہ، غضبناک، غصے سے بھرا ہوا، تاڑنا، کسی چیز کے بارے میں جان لینا، باغ باغ ہونا، بہت خوش ہونا، جھمیلے، جھگڑے، بن پڑنا، سمجھ میں آنا، معاملہ، قصہ، ماہوار، ایک مہینے کے بعد، واسطہ، تعلق یا ناطہ، کایا پلٹ جانا، الٹا کام ہونا، سنگین، خطرناک، سراسر، بالکل یا مکمل، بندوبست، انتظام، احباب، حبیب کی جمع دوست، انتظام، بدلہ، گوئیاں، جوڑی یا ایک جیسی دو چیزیں، رزمگاہ، میدان جنگ، صلاح، مشورہ، غرض مند، ضرورت مند، کھیوے، پھیرے یا چکر، اصیل جانور، اصلی نسل کا جانور، دونا، دگنا، فرط مسرت سے، بہت زیادہ خوشی سے، بغلیں جھانکنا، شرمندہ ہونا، معترضانہ انداز، اعتراض والا انداز، فضیلت، بڑائی یا عظمت، ان بن رہنا، لڑائی جھگڑا رہنا، قابو سے باہر ہونا، بس میں نہ ہونا، جرا، وہ سوال جو ایک فریق دوسرے سے حقیقت معلوم کرنے کے لیے کرے، آمادہ، تیار، تحکمانہ، حکمیہ انداز میں، معقول، مناسب، سناٹے میں آنا، حیرت زدہ ہونا، تیر و سپر، تیر اور ڈھال، خواہش، تمنا یا آرزو، دغا بازی، دھوکہ بازی، شیریں بیانی، میٹھا بولنا، طبیعت لہرانا، دل آنا، گھاٹا، نقصان، چلنا دوبر ہونا، چلنا مشکل ہونا، تاب نہ ہونا، ہمت نہ ہونا، جگر توڑ کر چلنا، پوری ہمت سے چلنا، رت جگہ، ساری رات جاگنا، پو پھٹنا، دن نکلنا، المناک، افسوسناک، آنکھ میں دھول جھونکنا، سامنے دھوکہ دینا، مباحثہ، بحث و تکرار، دشمنی، عداوت، معزز، عزت والے، حامی بھرنا، اقرار کرنا، منکسرانہ انداز، عاجزی والا انداز، چرکا، زخم، انتخاب، منتخب کرنا یا چننا، عظیم الشان، بڑی شان و شوکت والا، مطلق، بالکل، واجب، ضروری یا لازم، تاوان، بدلے کی رقم یا جرمانہ،
پھولے نہ سمانا بہت خوش ہونا، ٹھان لینا ارادہ کرنا، ندارت غائب، حفظ ما تقدم پیش بندی، فیاض سخی، مجادلہ جنگ یا ہنگامہ، کواڑ دروازہ، سر پھٹول لڑائی جھگڑا، غول بندیاں گروہ بندیاں، کلیجہ دھک سے ہونا ڈر جانا، جانچ پڑتال ناپ تول، سرپنچ پنچایت کا سربراہ، حسرتناک افسوسناک، مسند نشست یا اونچی کرسی، تقاضا طلب کرنا یا مانگنا، بلمنسی شرافت، مرجھانا کملانا یا افسردہ ہونا۔ مشقی سوالات، مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا؟ جواب، جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز اس زمانے میں ہوا جب یہ دونوں لڑکے جمن شیخ کے والد شیخ جمراتی کے شاگرد تھے۔ سوال، شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے حبہ نامے کی رجسٹری کے بعد خالہ سے کیا سلوک تھا؟ جواب، پہلے تو جمن شیخ کی بیوی فہمین نے خالہ کی خوب خاطرداریاں کی، مگر جب حبہ نامے کی رجسٹری جمن شیخ کے نام ہو گئی تو فہمین نے آہستہ آہستہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی، یعنی اس کے کھانے پینے کے سامان میں بہت کمی کر دی۔ الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا؟ جواب، الگو چودھری شیخ جمن کا دوست تھا، دونوں میں گاڑی چھنتی تھی۔ جب خالہ نے الگو چودھری کو پنچ مقرر کیا تو شیخ جمن کے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ الگو چودھری ضرور اپنی دوستی کو نبھائے گا اور فیصلہ جمن شیخ کے حق میں ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن بہت خوش ہوا۔ سوال، الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ جب الگو چودھری نے فریقین کی بات سن لی اور جرح ختم کر لی تو اس نے کہا کہ شیخ جمن کو کھیتوں سے معقول منافع حاصل ہوتا ہے، جمن شیخ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کرے، بصورت دیگر حبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ سوال، الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا کیا رد عمل تھا؟ جواب، الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن سناٹے میں آ گیا۔ وہ اپنے احباب سے کہنے لگا، بھئی اس زمانے میں دوستی کا معیار یہی ہے کہ جن پر بھروسہ کیا جائے وہی گردن پر چھری پھیر دیتا ہے۔ الگو چودھری کے اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دی۔ جمن شیخ ہر وقت الگو چودھری سے انتقام لینے کی سوچنے لگا۔ سوال، الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ جواب، الگو چودھری کے پاس بیلوں کی ایک جوڑی تھی۔ پنچایت کے 1 ماہ بعد ان میں سے ایک بیل مر گیا۔ چونکہ جمن شیخ الگو چودھری سے دشمنی رکھتا تھا، اس لیے الگو چودھری کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں جمن شیخ نے بیل کو زہر نہ دلوا دیا ہو، مگر وہ یہ بات کسی سے برملا کہہ نہیں سکتا تھا اور اکیلا بیل اس کے کسی کام کا نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنا بیل سمجھو سیٹھ کے ہاتھ بیچ دیا۔ سوال، سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب، سمجھو سیٹھ یکا گاڑی ہانکتے تھے، گاؤں سے گڑ گھی منڈی لے جاتے تھے، جبکہ منڈی سے تیل نمک لا کر گاؤں میں بیچتے تھے۔ جب نیا اور طاقتور بیل ان کے ہاتھ آیا تو انہوں نے دن میں کئی پھیرے لگانا شروع کر دیے۔ انہیں اس کے چارے وغیرہ کی فکر نہ تھی۔ ابھی بیل دم بھی نہ لینے پاتا کہ اسے پھر جوت لیتے۔ مہینہ بھر میں بیل کا برا حال ہو گیا۔ جب بیل تھک جاتا تو سمجھو سیٹھ اسے کوڑے سے پیٹ ڈالتے۔ اس لاپرواہی اور تشدد سے بیل مر گیا۔ سوال، الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ نے کون سا تنازع پنچایت کے سامنے پیش کیا؟ جواب، سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے ایک بیل 1 ماہ کے ادھار پر لیا تھا، مگر اس سے زیادہ مشقت لینے کے باعث بیل مر گیا۔ الگو چودھری نے رقم کا مطالبہ کیا تو سمجھو سیٹھ بولا،
تم نے مجھے دھوکے سے بیمار بیل دیا تھا، جبکہ الگو چودھری کا کہنا تھا کہ فروخت کے وقت بیل بالکل تندرست تھا۔ جب جھگڑا طول پکڑ گیا تو دونوں نے اپنے اپنے حامیوں کے مشورے سے معاملہ پنچایت میں پیش کر دیا۔ سوال: شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو کہاں تک پورا کیا؟ جواب: جب شیخ جمن مسند انصاف پر بیٹھا تو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے سوچا کہ مجھے انصاف کے تقاضوں کو نبھانا چاہیے۔ اس نے متعلقہ دونوں افراد کا موقف سنا۔ جب رام دھن مصر نے کہا سمجھو سیٹھ سے اصل رقم کے ساتھ تاوان بھی لیا جائے، تو شیخ جمن نے کہا کہ اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اور جب گودڑ شاہ نے کہا کہ سمجھو سیٹھ سے رعایت کی جائے تو بھی شیخ جمن نے انکار کر دیا۔ شیخ جمن نے انصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مبنی بر انصاف فیصلہ سنایا۔ مختصر جوابی سوالات۔ سوال: الگو چودھری تعلیم کے مقابلے میں کس چیز پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے؟ جواب: الگو چودھری تعلیم کے مقابلے میں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بس کامیابی کے لیے استاد کی دعا چاہیے ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ فیض سے ہوتا ہے۔ سوال: شیخ جمعراتی دعا اور فیض کے مقابلے میں کس چیز کے زیادہ قائل تھے؟ جواب: شیخ جمعراتی تازیانے کے زیادہ قائل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مار کے ڈر سے بچے زیادہ پڑھتے ہیں۔ وہ جمن کو سیدھا رکھنے کے لیے اس پر تازیانے کا بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ سوال: خالہ نے جمن کو کس بات کی دھمکی دی؟ جواب: جب خالہ نے دیکھا کہ جمن اور اس کی بیوی ان کے کھانے پینے کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں اور اسے ماہوار خرچ دینے پر بھی آمادہ نہیں ہیں، تو اس نے انہیں پنچایت کی دھمکی دے دی۔ سوال: پنچایت کی دھمکی کا سن کر شیخ جمن پر کیا اثر ہوا؟ جواب: شیخ جمن جانتے تھے کہ پنچایت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی۔ اس کے متعلق شیخ جمن کو کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ قرب و جوار میں کون ایسا تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر سمجھے؟ جمن جانتا تھا کہ آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے آئیں گے نہیں، اس لیے جمن شیخ کو خالہ جان کی دھمکی کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس پر اس دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ سوال: الگو چودھری نے خالہ کی پنچایت میں آنے سے کیوں انکار کیا؟ جواب: جمن شیخ الگو چودھری کا دوست تھا، وہ اس سے بگاڑ نہیں سکتا تھا، اسی لیے اس نے خالہ جان سے کہا کہ گاؤں کے کئی دوسرے آدمی بھی پنچایت میں آئیں گے، اس لیے مجھے پنچایت میں بلا کر کیا کرو گی؟ سوال: الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ جواب: الگو چودھری نے ساری جرہ سننے کے بعد یہ فیصلہ سنایا: شیخ جمن، بچوں نے تمہارے معاملے پر غور کیا ہے، زیادتی سراسر تمہاری ہے، کھیتوں سے معقول منافع ہوتا ہے، تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کرو، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو حبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ سوال: شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے حبہ نامے کی رجسٹری کے بعد خالہ سے کیا سلوک تھا؟ جواب: شیخ جمن کی بیوی نے رجسٹری ہونے کے بعد خالہ کی روٹیوں اور سالن میں کمی کر دی۔ سوال: پریم چند کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ سوال: پریم چند کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: پریم چند ہندوستان کے ضلع بنارس کے ایک گاؤں ملہئی میں پیدا ہوئے۔ سوال: پریم چند کس تنظیم کے پہلے صدر تھے؟ جواب: انجمن ترقی پسند مصنفین۔ سوال: پریم چند کی تحریروں کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ جواب: پریم چند نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کامیابی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ان کی تحریروں کی بنیاد معاشرتی مسائل، نفسیاتی مطالعہ اور مشاہدہ ہے۔ سوال: پریم چند کے افسانوں کی خصوصیت کیا ہے؟ جواب:
ان کے افسانوں میں نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے اور ان کی زبان سادہ ہے۔ سوال: پریم چند کا شمار کس ادبی حلقہ میں ہوتا ہے؟ جواب: پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ ترقی پسند ادیب تھے۔ سوال: جمن شیخ کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب: شیخ جمیراتی۔ سوال: جمن شیخ کے پنچ مقرر ہونے پر سمجھو سیٹھ کیوں خوش تھا؟ جواب: الگو نے جمن شیخ کے خلاف فیصلہ سنایا تھا۔ اب الگو کے خلاف جمن شیخ کے پنچ مقرر ہونے پر سمجھو سیٹھ خوش تھا کہ جمن بدلہ لے گا اور اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ سوال: خالہ کی جائیداد جمن شیخ کے نام لکھنے کے کتنے عرصے بعد جھگڑا کھڑا ہو گیا؟ جواب: خالہ کی جائیداد جمن شیخ کے نام لکھنے کے 6 مہینے بعد ہی جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ سوال: جمن نے پنچایت میں خالہ کے بارے میں کیا بیان دیا؟ جواب: جمن نے بتایا کہ وہ خالہ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتے۔ ہاں، اس کی بیوی اور خالہ میں ان بن رہتی ہے، خالہ کو ماہوار روپیہ نہیں دے سکتے۔ سوال: الگو چودھری کو جرح کرنے میں کیوں مہارت حاصل تھی؟ جواب: الگو کو آئے دن عدالت سے واسطہ رہتا تھا، قانونی آدمی تھے۔ سوال: الگو چودھری کے بیل کس نسل کے تھے؟ جواب: پچھائی نسل کے خوبصورت بیل تھے۔ سوال: جمن شیخ نے کیا فیصلہ دیا؟ جواب: سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے۔ جس وقت بیل ان کے گھر آیا اس کو کوئی بیماری نہ تھی۔ سوال: جمن نے پنچ کی کیا خوبی بیان کی؟ جواب: پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، انصاف کے سوا اس سے اور کچھ نہیں سوچتا۔ اہم کثیر الانتخابی سوالات۔ نمبر 1: جمن شیخ اور الگو چودھری میں کیا تھا؟ اے مشترکہ کاروبار، بی یہ تمام، سی دوستانہ، ڈی یارانہ۔ اس کا صحیح جواب ہے یہ تمام۔ نمبر 2: شیخ جمن کے والد محترم شیخ جمراتی کا پیشہ کیا تھا؟ اے وکیل، بی جج، سی کاشتکار، ڈی استاد۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی استاد۔ نمبر 3: الگو چودھری کا بیل کس نے خریدا؟ اے سمجھو سیٹھ نے، بی رام دھن مصر نے، سی خالہ جی نے، ڈی شیخ جمن نے۔ اس کا صحیح جواب ہے اے سمجھو سیٹھ نے۔ نمبر 4: جمن حج کرنے گئے تو اپنا گھر بار سونپ گئے۔ اے خالہ جان کو، بی سیٹھ سمجھو کو، سی الگو کو، ڈی رام دھن مصر کو۔ اس کا صحیح جواب ہے سی الگو کو۔ نمبر 5: سبق پنچایت میں خالہ نے کس کو پنچ بنایا؟ اے الگو چودھری کو، بی رام دھن مصر کو، سی شیخ جمن کو، ڈی سمجھو سیٹھ کو۔ اس کا صحیح جواب ہے اے الگو چودھری کو۔ نمبر 6: جمن کی بیوی کا نام تھا؟ اے فہمین، بی رشیدہ، سی فہمیدہ، ڈی سیٹھان۔ اس کا صحیح جواب ہے اے فہمین۔ نمبر 7: کہانی پنچایت کے مصنف کا نام ہے؟ اے ڈپٹی نذیر احمد، بی منشی پریم چند، سی مرزا ادیب، ڈی سر سید احمد خان۔ اس کا صحیح جواب ہے بی منشی پریم چند۔ نمبر 8: منشی پریم چند نے واقعات اور حقائق کو موضوع بنا کر تحریروں میں رنگ بھرا۔ اے علاقائی، بی مقامی، سی دیہاتی، ڈی بین الاقوامی۔ اس کا صحیح جواب ہے بی مقامی۔ نمبر 9: آتش کو محبت رہی۔ اے بتوں سے، بی دوستوں سے، سی زنخنداں سے، ڈی قسمت سے۔ اس کا صحیح جواب ہے سی زنخنداں سے۔ نمبر 10: جب تک ہبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی خالہ جان کو کھلائے گئے۔ اے چٹ پٹے سالن، بی بازاری کھانے، سی گھی بادام، ڈی خشک روٹیاں۔ اس کا صحیح جواب ہے اے چٹ پٹے سالن۔ نمبر 11: الگو اور جمن کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟
اے دوستی کا، بی دشمنی کا، سی مالک اور نوکر کا، ڈی رشتہ داری کا۔ اس کا صحیح جواب ہے اے دوستی کا۔ نمبر 12، فیصلہ سن کر جمن کو کیا ہو گیا؟ اے خوش ہوا، بی ناراض ہوا، سی بھاگ گیا، ڈی سناٹے میں آ گیا۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی سناٹے میں آ گیا۔ نمبر 13، شیخ جمراتی زیادہ قائل تھے، اے دعا، بی فیض، سی محبتوں، ڈی تازیانے۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی تازیانے۔ نمبر 14، افسانہ رادے را کس کی تصنیف ہے؟ اے منشی پریم چند، بی سید امتیاز علی تاج، سی کرنل محمد خان، ڈی مرزا ادیب۔ اس کا صحیح جواب ہے اے منشی پریم چند۔ نمبر 15، واردات کے مصنف کا نام ہے، اے ڈپٹی نذیر احمد، بی سر سید احمد خان، سی منشی پریم چند، ڈی غلام عباس۔ اس کا صحیح جواب ہے سی منشی پریم چند۔ نمبر 16، گیودان کا مصنف ہے، اے غلام عباس، بی پریم چند، سی احمد ندیم قاسمی، ڈی ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کا صحیح جواب ہے بی پریم چند۔ نمبر 17، منشی پریم چند پیدا ہوئے، اے 1880، بی 1882، سی 1884، ڈی 1886۔ اس کا صحیح جواب ہے اے 1880۔ نمبر 18، جمن شیخ جب حج کرنے گئے تھے تو الگو چودھری کو سونپ گئے تھے، اے اپنا کاروبار، بی اپنا باغ، سی اپنا گھر، ڈی اپنا کھیت۔ اس کا صحیح جواب ہے سی اپنا گھر۔ نمبر 19، پریم چند کا اصل نام تھا، اے دھنپت رائے، بی کرشن، سی پرتھوی راج، ڈی بنارس خان۔ اس کا صحیح جواب ہے اے دھنپت رائے۔ نمبر 20، پریم چند ضلع بنارس کے گاؤں میں پیدا ہوئے، اے رامپور، بی ملہئی، سی کرشن نگر، ڈی بنارس۔ اس کا صحیح جواب ہے بی ملہئی۔ نمبر 21، پریم چند کے والد منشی عجائب لال ملازم تھے، اے ریلوے میں، بی پولیس میں، سی ڈاک خانے میں، ڈی محکمہ مالیات میں۔ اس کا صحیح جواب ہے سی ڈاک خانے میں۔ نمبر 22، پریم چند نے سرکاری ملازمت کا آغاز کیا، اے 1898 میں، بی 1900 میں، سی 1905 میں، ڈی 1910 میں۔ اس کا صحیح جواب ہے بی 1900 میں۔ نمبر 23، پریم چند نے 1919 میں بی اے کیا، اے علی گڑھ سے، بی لنکن یونیورسٹی سے، سی الہ آباد یونیورسٹی سے، ڈی آکسفورڈ سے۔ اس کا صحیح جواب ہے سی الہ آباد یونیورسٹی سے۔ نمبر 24، 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے کس اجلاس کی صدارت کی؟ اے پہلے، بی دوسرے، سی تیسرے، ڈی چوتھے۔ اس کا صحیح جواب ہے اے پہلے۔ نمبر 25، پریم چند نے اپنی تحریروں میں مسائل بیان کیے، اے طلبہ کے، بی عورتوں کے، سی بزرگوں کے، ڈی مزدوروں اور کسانوں کے۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی مزدوروں اور کسانوں کے۔ نمبر 26، منشی پریم چند کا شمار ہوتا ہے، اے افسانہ نگاروں میں، بی ڈرامہ نگاروں میں، سی نثر نگاروں میں، ڈی غزل گو شعراء میں۔ اس کا صحیح جواب ہے اے افسانہ نگاروں میں۔ نمبر 27، منشی پریم چند نے افسانوں کے علاوہ لکھے، اے ڈرامے، بی ناول، سی قصیدے، ڈی مرثیے۔ اس کا صحیح جواب ہے بی ناول۔ نمبر 28، الگو کے والد کو تعلیم کی نسبت زیادہ بھروسہ تھا، اے تندرستی پر، بی وسیع النظری پر، سی قدامت پسندی پر، ڈی استاد کی خدمت پر۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی استاد کی خدمت پر۔ نمبر 29، بوڑھی بیوہ شیخ جمن کی تھی، اے خالہ، بی چچی، سی پھوپھی، ڈی پڑوسن۔ اس کا صحیح جواب ہے اے خالہ۔ نمبر 30، الگو کو آئے دن واسطہ رہتا تھا، اے تعلیم سے، بی عدالت سے، سی حکومت سے، ڈی وکیلوں سے۔ اس کا صحیح جواب ہے بی عدالت سے۔
نمبر 31، منشی پریم چند کی تحریروں کی بنیاد ہے اے معاشرتی مسائل، بی نفسیاتی مسائل، سی مطالعہ اور مشاہدہ، ڈی تینوں۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی تینوں۔ نمبر 32، جمن شیخ اور الگو چودھری کو ایک دوسرے پر کامل تھا، اے بھروسہ، بی یقین، سی اعتماد، ڈی فخر۔ اس کا صحیح جواب ہے سی اعتماد۔ نمبر 33، جمن کے والد کا نام تھا اے شیخ امین، بی عبدالسلام، سی شیخ زائد، ڈی شیخ جمعراتی۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی شیخ جمعراتی۔ نمبر 34، شیخ جمن کی خالہ کا کوئی نہ تھا، اے بیٹا، بی بھائی، سی وارث، ڈی رشتہ دار۔ اس کا صحیح جواب ہے سی وارث۔ نمبر 35، جمن نے خالہ اماں سے ملکیت اپنے نام کرائی، اے پیسے دے کر، بی سبز باغ دکھا کر، سی لالچ دے کر، ڈی زبردستی۔ اس کا صحیح جواب ہے بی سبز باغ دکھا کر۔ نمبر 36، منشی پریم چند سکول میں مدرس ہوئے، اے مڈل کے بعد، بی میٹرک کے بعد، سی ایف اے کے بعد، ڈی بی اے کے بعد۔ اس کا صحیح جواب ہے بی میٹرک کے بعد۔ 37، منشی پریم چند کا ملازمت کے ساتھ ساتھ سلسلہ جاری رہا، اے تعلیم حاصل کرنے کا، بی شکار کا، سی کھیل تماشے کا، ڈی شعر و شاعری کا۔ اس کا صحیح جواب ہے اے تعلیم حاصل کرنے کا۔ نمبر 38، منشی پریم چند نے ملازمت سے استعفیٰ دیا، اے 1921 میں، بی 1922 میں، سی 1923 میں، ڈی 1924 میں۔ اس کا صحیح جواب ہے اے 1921 میں۔ سبق کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا ڈیش تھا۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔ نمبر 2، جمن جب حج کرنے گئے تو ڈیش الگو کو سونپ گئے تھے۔ جمن جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے۔ نمبر 3، ان کے باپ ڈیش کے آدمی تھے۔ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے۔ نمبر 4، شیخ جمعراتی خود دعا اور فیض کے معاملے میں ڈیش کے زیادہ قائل تھے۔ شیخ جمعراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے۔ نمبر 5، جمن نے وعد وعید کے ڈیش دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی۔ جمن نے وعد وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی۔ نمبر 6، خالہ جان اپنے ڈیش کی بات نہیں سن سکتی تھی۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی۔ نمبر 7، بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو ڈیش کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو گریہ ازاری کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ نمبر 8، شیخ جمن کو بھی اپنی ڈیش ذمہ داری کا احساس ہوا۔ شیخ جمن کو بھی اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ نمبر 9، دوستی کا ڈیش درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا۔ سبق کو مد نظر رکھ کر درست بیان کے آگے صحیح اور غلط بیان کے آگے غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، الگو جب بھی باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر بار چھوڑ جاتے۔ صحیح۔ نمبر 2، الگو کے باپ نئے انداز کے آدمی تھے۔ غلط۔ نمبر 3، الگو کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی۔ غلط۔ نمبر 4، کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی کے لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہی۔ صحیح۔ نمبر 5، جمن نے بڑھیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ غلط۔ نمبر 6، شیخ جمن اپنی خالہ کو ماں کے برابر سمجھتے تھے۔ غلط۔ نمبر 7، الگو قانونی آدمی نہیں تھے۔ غلط۔ نمبر 8،
ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا۔ صحیح۔ نمبر 9، پنچایت کے ایک ہفتے بعد ایک بیل مر گیا۔ غلط۔ نمبر 10، سمجھو سیٹھ منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے۔ صحیح۔ نمبر 11، رام دھن نے پہلا نام جمن کا سنا تو کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ غلط۔ نمبر 12، شیخ جمن کو پنچ بن کر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوا۔ غلط۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی مؤنث لکھیں۔ استاد، شیخ، چودھری، سیٹھ، بیل۔ استاد استانی، چودھری چودھرائن، بیل گائے، شیخ شیخانی، سیٹھ سیٹھانی۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ ساجھا شراکت داری، وضع ظاہری حالت، صلح پسند امن پسند جو جھگڑا نہ کرنا چاہتا ہو، پنچ سردار یا منصف، زانوے ادب طے کرنا مؤدب ہو کر بیٹھنا، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ، تاہین حیات مرتے دم تک یعنی ساری زندگی۔ مختلف محاوروں کو دو دو جملوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ درست استعمال کے آگے صحیح اور غلط بیان کے آگے غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، سبز باغ دکھانا۔ الف، اکرم نے مجھے ملتان میں اپنے سبز باغ دکھائے۔ غلط۔ ب، سیاسی لوگ سبز باغ دکھا کر عوام کو لوٹتے ہیں۔ صحیح۔ نمبر 2، زخم پر نمک چھڑکنا۔ الف، سعد نے میرے بازو کے زخم پر نمک چھڑکا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ غلط۔ ب، آپ میرے زخم پر نمک چھڑکنے کی بجائے میری مدد کریں۔ صحیح۔ نمبر 3، بغلیں جھانکنا۔ الف، انصب میرے سوال پر بغلیں جھانکنے لگا۔ صحیح۔ ب، کسی کی بغلیں جھانکنا بری بات ہے۔ غلط۔